سورہ ملک کی آیات چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے صفوں کو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کیسے اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں. اس پر میں نے کافی تفصیل میں بیان کیا تھا کہ بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ایسی آج تک کوئی بے جان مشین خود سے وجود میں نہیں آئی, جاندار مشینیں کیسے آ سکتی ہیں. پھر میں نے جمعے کے بیان میں ایک اور مثال دی تھی کہ ایسی مشینیں وجود میں آئی ہیں جن میں محبت بھی ہے, جو محبت بھی کرتی ہیں نفرت بھی کرتی ہیں. بھائی کبوتر 12 گھنٹے انڈے پہ بیٹھتا ہے اور اس کی مادہ بھی 12 گھنٹے انڈے پہ بیٹھتی ہے, پھر وہ انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو وہ دونوں مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یہ مشین خود سے وجود میں آ گئی اور اس میں محبت کرنے والا دل بھی فٹ ہو گیا. یہ بات کسی پاگل سے پاگل کی عقل میں بھی نہیں آئے گی. لیکن جو ایتھیس لوگ ہیں, اللہ کو نہ ماننے والے, وہ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی اپنے بنانے والے کا انکار کر دیتے ہیں, بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ خود آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا بھائی. جو چیز آٹومیٹک ہے نا وہ بھی خود سے نہیں ہے. آٹومیٹک گاڑی ہے نا, خود ہی گیئر لگ رہا ہوتا ہے, تو کیا وہ آٹومیٹک ہیں؟ ان کو کسی نے سسٹم فٹ کیا ہے کہ آپ کو گیئر لگانے کی ضرورت ہے بھائی, نہیں ہے. اتنی اسپیڈ ہوگی تو خود بخود لگے گا. تو اس کا مطلب یہ تو خود سے ہے ہی نہیں. مینول شاید ڈنڈا خود سے آگے فٹ ہو گیا ہو گیئر کا اس میں, لیکن آٹومیٹک گاڑی کا سسٹم اور پیچیدہ ہوتا ہے. یہ تو بالکل خود سے نہیں بنا. انسان جو ہے نا, ہماری باڈی, یہ مینول نہیں ہے, آٹومیٹک ہے. تو یہ تو خود سے بن ہی نہیں سکتی. آپ کہیں گے بھائی آٹومیٹک کیسے ہے, مینول کیوں نہیں ہے؟ مینول میں سب کام خود کرنے پڑتے ہیں نا یار. پھر وہ بس سمجھ مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھو میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں ایتھیس کی واٹ لگاتا رہتا ہوں, لگاتا رہوں گا. پہلے عاملوں کے خلاف آیا تھا, آج کل تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے عاملوں پہ, کیونکہ اب لوگ خود اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے الحمدللہ لوگوں. اب لوگ خود ہی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وجہ کیا ہے کہ جب تک اللہ نہیں آئے گا نا ہماری ڈکشنری میں, ہماری زندگی میں, تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ سب باتیں فضول لگیں گی. بد نظری سے بچنا, فحش فلمیں نہ دیکھنا ہے بھائی, عورت کو دیکھ کے نظر جھکا لینا, بالغ ہوتے ہی شادی جیسی حماقت کا کام کر لینا, پھر بچے پیدا ہونے دینا, اللہ پہ توکل کرنا, پھر ابا اماں کی خدمت کرنا, پھر رشتہ داری جوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا کہ بھائی ناراض ہو گیا تو میں منا لوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ سارے کام خدا کے کہنے سے کر رہے ہیں. خدا کے وجود پر ہی پوری طرح اطمینان نہیں ہوگا تو یہ سارے کام فضول لگیں گے. یہی وجہ ہے کہ لبرل لوگوں کو مولویوں سے زیادہ فضول دنیا میں کوئی نہیں لگتا. ہائے ہائے ہائے, کیسے سمجھائیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں نا, زیادہ پڑھے لکھے, انہوں نے ہر چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے, فزکس پڑھی, کیمسٹری پڑھی, معیشت پڑھی, پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا, اللہ کو پڑھا ہی نہیں انہوں نے. تو ان کو فزیشین بھی سمجھ میں آ رہا تھا, جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے نا, جو ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل, وہ ڈاکٹر بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ان کو, ایک سائنٹسٹ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ان کو مولوی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہوتا. کہہ نہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, قبر کی اور آسمان کے اوپر کی اور جنت دوزخ, مریں گے. ابے بھائی تو زندہ ہے, پہلے اس کا تو حل کرو مسائل. اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور عام مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اسی وجہ سے کہ وہ اسی سے متاثر ہے. سارا دن یونیورسٹیوں میں اسی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کا. اللہ رسول کی بات ختم. سارا دن پڑھاتے رہیں گے, دنیا پڑھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, دنیا کو کس نے منع کیا پڑھنے سے؟ جس نے دنیا بنائی ہے اس کو بھی تو پڑھو نا. تو خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان, ہمارا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹک ہے, مینول نہیں ہے. جیسے گاڑی ایک مینول ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک میں خود بخود گیئر لگ رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے حساب سے. جیسے آپ کی اسپیڈ 40 سے بڑھے گی, چوتھا پانچواں گیئر خود بخود لگ جائے گا. تو یہ زیادہ پیچیدہ ہے نا. ارے ایک ہے وہ ڈنڈے سے آپ گیئر کو آگے گھماؤ, پہلا گیئر, پھر آپ نے کڑک کر کے پیچھے کھینچا دوسرا, تیسرا, اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے. پتہ چلا جی میں تو مینول گاڑی بہت چلائی ہے نا میں نے, تو میں تو بعض دفعہ چوتھے اور پانچویں میں زیادہ فرق نہیں پتہ چلتا انسان کو. تو بعض دفعہ احتیاطاً دوبارہ سے پانچواں لگا رہا ہوتا ہے آدمی, کہ ایسا تو نہیں ہے تیسرا ہو اور ہم اس کو پانچواں سمجھ رہے ہوں. ہوتا ہے نا,
بھائی ایسا نہ ہو کہ یہ تیسرا ہو, ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہوں, گاڑی کی واٹ لگ جائے, تیسرے گیئر پہ ہم بھگا رہے ہیں گاڑی اتنی. بعض دفعہ پہلے اور تیسرے میں شبہ ہو جاتا ہے, اسپیڈ کم ہے آپ سمجھ رہے ہیں پہلا ہے, حالانکہ وہ تیسرا ہوتا ہے, تو پھر انسان دوبارہ پہلا ہی لگا دیتا ہے. میرے ساتھ ایسا کہی تھا, وہ پہلے میں لگا ہوا ہے, ہم نے دوبارہ پہلا, تو ہمارے ساتھ بیٹھے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, مجھ سے صاحب 3 دفعہ پہلا گیئر لگا چکے ہو آپ, صحیح ہے نا, 3 دفعہ پہلا گیئر, یہ گیئر ٹوٹ جائے گا. میں نے جب سب سے پہلے گاڑی خریدی نا, ایف ایکس تھی وہ, یہ بات ہوگی 2008 یا 9 کی, ایف ایکس خریدی تھی. میری بائک چوری ہوئی, میں نے کہا میں بائک کے بجائے ڈائریکٹ گاڑی پہ آؤں گا, ہمت مرداں مدد خدا. ہم نے کہا ایسی کی تیسی گاڑی لیں گے, تو 40,000 کی ایف ایکس خریدی قسطوں پہ. سوچو اس کا حال کیا ہوگا. ہم نے کہا تجربے کے لیے یہ ٹھیک ہے. 40,000 کی ایف ایکس خریدی, 3,000 روپے ماہانہ قسط تھی اس کی. لیکن جنہوں نے دیکھا نا کہ اتنی سستی صرف 3,000, لیکن جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے تو کہتے تھے اتنی مہنگی. تو خیر بڑا دلچسپ قصہ ہے, ابھی سنانے کا نہیں ہے, موضوع رہ جائے گا. تو وہ ایسی تھی کہ اس کا میں ایک دفعہ گیئر لگایا تو دوبارہ لگایا تو وہ گیئر ہی میرے ہاتھ میں آ گیا. 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہی آ گیا گیئر نا. تو میکینک کو بلایا, ہم نے کہا اس کو ایلفی سے جوڑو یار, کچھ کرو اس کا. تو جو مینول گاڑی ہوتی ہے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ خود کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آٹومیٹک میں آپ کو یہ ٹینشن نہیں لی جاتی. آٹومیٹک دیر سے ایجاد ہوئی ہے, اس میں محنت زیادہ ہے, اس کا سسٹم زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کہ گاڑی کو خود پتا ہو کہ اتنی اسپیڈ ہونی ہے تو میں نے خود ہی یوں کر کے گراری پہ گراری چڑھا دینی ہے. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تبھی گاڑیاں ایجاد ہوئے ہوئے کتنے 100 سال سے زیادہ ہو گئے, آٹومیٹک سسٹم اب آیا ہے چند سال پہلے. ہم پرانی گاڑیاں دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں ملتی ہیں آپ کو, پرانے ماڈل نہیں ملیں گے آپ کو. کتنی محنت کے بعد اب جا کے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ یار. تو یہ جو ہماری باڈی ہے نا, یہ بھی آٹومیٹک ہے. پتہ ہے آپ کو, ہمارے ایک دوست ہیں ان کو شوگر ہے. شوگر جب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ کوئی, ڈاکٹر نے تسلی دی, انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے شوگر کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا دیکھو جیسے آٹومیٹک گاڑی میں اور مینول گاڑی میں فرق ہوتا ہے نا, ایسے ہی شوگر کے مریض میں اور وہ آدمی جس کو شوگر نہ ہو, یہ فرق دونوں میں. ہماری باڈی میں آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے جو شوگر کو خود بخود مینٹین کرتا ہے. آپ چینی زیادہ کھا لو گے تو وہ خود بخود کنٹرول کرے گی. وہ لبلبا ہمارا جو ہے نا وہ انسولین چھوڑتا ہے اور وہ خود بخود کنٹرول میں رکھتا ہے. لہذا چینی زیادہ بھی کھا لو گے تو نقصان نہیں ہوتا, کم کھاؤ گے تو بھی نقصان. وہ زیادہ کھائی بھی جو اسٹور ہوتی ہے جب کم کھاتے تو وہاں سے پوری ہو جاتی. اب آپ کی باڈی ہو گئی ہے مینول. اب آپ نے ٹیکے لگا کے خود سے اس کو کیا کرنا ہے, جیسے گیئر لگاتے ہیں نا, پہلے گیئر, گاڑی کی اسپیڈ 100 کلومیٹر ہے اور گیئر پہلا لگا ہوا ہے, بیڑا گرک ہو جائے گا گاڑی کا. تو آپ کو خود 5ویں گیئر پہ گاڑی لانی پڑے گی. تو اب آپ کی باڈی میں شوگر لیول نہ ہائی ہوگا نہ لو کرنا ہے. آپ نے شوگر چیک کرنی ہے, جہاں اوپر گئی ٹیکا ٹھوکا اپنے, ٹھیک ہے نا, اس کو نیچے لے کر آئے. کم ہے چینی کھا کے اس کو, تو ہر وقت جیب میں چینی بھی رکھنی ہے اور وہ انجیکشن رکھنا ہے شوگر گرانے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شوگر کے مریضوں کو دیکھو, ایک جیب میں چینی ہوتی ہے اور ایک جیب میں, جب گیئر بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا, تو ادھر سے چینی کھائی, شوگر لیول ہائی کیا. کم کرنا ہے ٹیکا لگا کے اس کو, وہ 24 گھنٹے وہ یہی بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ چیک کرتے رہتے ہیں. اسی حساب سے لڈو بھی کھاتے ہیں. وہ ہمارے رشتے دار ہیں پنجاب میں, ان کو شوگر ہے, تو وہ رسگلے کا ڈبہ لا کے رکھا, وہ ماشاء اللہ ٹھوک رہے ہیں. وہ انسولین ہوتی ہے نا جو لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے یار, ان کو تو شوگر. انہوں نے کہا بھائی تھوڑی سی مقدار بڑھا دوں گا انجیکشن میں نا, 2 لڈو زیادہ کھا لیے ہیں تو تھوڑی سی مقدار. اب دیکھو ہم اگر 4 لڈو بھی کھا لیں تو ہماری باڈی خود اس کو سنبھال لیتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا نے تو ہمیں آٹومیٹک پیدا کیا, مینول پیدا, اور صرف اس میں نہیں ہے, ہر چیز میں ہماری باڈی آٹومیٹک ہے. ہر چیز میں خود سمجھتی ہے کیا کرنا ہے. سردیوں میں ہماری باڈی اپنے آپ کو سردیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے, گرمیوں میں اپنے آپ کو
गर्मियों के हिसाब से ढालती है, टेंशन में अपने आप को उस हिसाब से। देखो जिन बच्चों को बचपन में टेंशन हुई, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, थोड़ी बहुत टेंशन होनी चाहिए इंसान को, उससे क्या होता है हमारी बॉडी में टेंशन बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा होती है। तभी ये जो मम्मी डैडी वाले बच्चे होते हैं ना, बर्गर फैमिलियों के, ये पागल जल्दी होते हैं, पता है आपको। ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो स्कूल में गए तो वहां फड्डेबाजी शुरू, तो इन्होंने कभी घर में अब्बा से पिटे ही नहीं होते, कभी टेंशन देखी नहीं होती, कभी किसी ने ऊंची आवाज से इनसे बात नहीं की होती, सारी हर काम इनका वक्त पे हो रहा होता है। तो जरा सी कहीं टेंशन आए ये फौरन डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को में वो सलाहियत ही पैदा नहीं हुई गमों को झेलने की, टेंशन को। गरीब का बच्चा देखो वो डिप्रेशन में नहीं जाता, गरीब का बच्चा पिट पिट के जवान होता है घर में ठीक है, एक रजाई में 10-10 बच्चे सो रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं इसी को, हैं फड्डे होते हैं उनके रात के वक्त ना रजाई पे लिहाफ पे, वो इन्हीं फड्डों में आखिर बिलाखिर जवान हो जाते हैं। फिर उनको कोई नुकसान भी हो परवाह नहीं है भाई, हमने तो इससे बड़े बड़े नुकसान तो बगैर रजाई के सोए हैं सर्दियों में तो अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया। तभी मैं कहता हूं कि लड़कों को लड़कों में रखा करो, थोड़ा सा फड्डेबाजी भी करने दिया करो, बहुत ज्यादा छुई मुई ना बनाओ, जिंदगी बड़ी खतरनाक गुजरती है इंसान की मुस्तकबिल में, बड़ी बहुत आजमाइशें आती हैं, इतना ज्यादा छुई मुई बना देना उसको, ये उसके लिए नुकसानदेह है। माएँ बाज दफा अपने बच्चों पे बिल्कुल भी सख्ती नहीं करती, बच्चे को माँ से तो कम से कम पिटते रहना चाहिए वक्तन फवक्तन। बाप की मार फिर ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, वो ज़्यादा सख्त हो जाती है। माँ से जो बच्चा पिटता है ना वो बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल तमीज़ से ज़िंदगी गुजारता है। जो माएँ ज़रा कंट्रोल रखती हैं, सख्ती करती हैं बचपन में, बड़े होकर नहीं, फिर बचपन में। मैं एक घर गया, मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का लड़का झाड़ू लगा रहा है और उसको छोटा भाई पोछा लगा रहा है। बड़े मैंने कहा ये क्या, माँ का रोब है। माँ ने बोला आज मेरी तबीयत ख़राब है चलो। वो बेटे क्या कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है ना, अब सारी ज़िंदगी थोड़ी पोछा लगाएंगे, लेकिन एक बात है ना, घर को संभालना आ गया उनको, माँ ने सख्ती की हुई है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ऑटोमेटिक बनाया, ये हर चीज़ में अपने आप को खुद ही इसी हिसाब से क्या करता है, बीमारियों के खिलाफ पहले खुद लड़ता है। कितनी बीमारियां ऐसी हैं जिन्होंने हम पे हमला किया मगर हमें पता भी नहीं। ये जो डेंगी बीमारी है ना, डेंगी वायरस जो फैलता है, मच्छरों ने तो हम सबको काटा हुआ है। जो डेंगी मच्छर है, आप क्या समझते हैं आपको नहीं काटा होगा उसने, बहुत से लोगों को काटा है। बीमार 1% होते हैं, 99% क्या होता है उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो दिफा में लग जाती है। बिल्कुल ऐसा सिस्टम है जैसे इंडियन आर्मी जैसे ही बॉर्डर पे जाएगी फौरन पाकिस्तान आर्मी भी की हरकत भी तेज हो जाती है ना, बल्कि इससे भी ज्यादा। वहां से कोई जहाज आएगा तो हमारे रेडार खुद ब खुद सिग्नल देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया, इधर से जरासीम हमला करते हैं, उन जरासीम से फाइट करने वाले जरासीम खुद गने तोपे लेके पहुंच जाते हैं लड़ाई करने के लिए। हकीकत है ये, अक्सर जीत जाते हैं, कभी कभार हार जाते हैं। मैंने डॉक्टर हारून याहिया की एक किताब पढ़ी, 15-20 साल हो गए, बड़ी जबरदस्त उसने इस पर बहस की थी कि कैसे हमारी बॉडी के जो जरासीम है ना वो हमला करते हैं उन जरासीम के खिलाफ जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। उसने पूरी फिगर बना के पूरी एक रिपोर्ट लिखी थी, बड़ी दिलचस्प। बिल्कुल वही मंजर होता है जो मैदान जंग में होता है, कौन से जरासीम ने जाके फाइट करनी है वो भी बॉडी को पता होता है, ये वाले फेंको, ठीक है ना, कैसे लड़ना है, कितना लड़ना है, इतनी जबरदस्त फाइट होती है। और जैसे जब जीती हुई कौम एक दफा जब जीतती है तो उसका मोराल बुलंद हो जाता है, फिर अक्सर वो जीतती रहती है। और शिकस्त खुर्दा कौम की मुकद्दर में फिर क्या होती है, शिकस्त। बिल्कुल ऐसा ही है, जब एक बीमारी हमारी बॉडी पे हमला करे और हमारी बॉडी उस पर काबू खुद से पाले, एंटीबायोटिक के जरिए नहीं, खुद से काबू पाया उसने, वो बीमारी फिर क़यामत तक हमला करने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि वो जरासीम एक दफा फाइट करके इतने पावरफुल हो चुके होते हैं कि वो कहते हैं, वो आस्तीन चढ़ा के बैठे रहते हैं, बोलते हैं भाई कोई और जरासीम आ जाए, जो अलग मुल्क की फौज आ जाए लड़ने के लिए, इस मुल्क की फौज अब दोबारा हमसे लड़ने के काबिल, वो कोई और बीमारी हमला कर देगी, ये वाली नहीं करेगी हमला। कितनी भी हेपेटाइटिस जिनको होता है, बॉडी पे जब हेपेटाइटिस का हमला होता है ना,
تو ہیپاٹائٹس کے خلاف جو جراثیم ہیں جب وہ فائٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ فائٹ کر کے اگر جیت جائیں تو قیامت تک آپ کو دوبارہ ہیپاٹائٹس, بولو بھائی, نہیں ہو, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. میری ایک دفعہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, وہ انڈس ہاسپٹل میں نے بلڈ دیا کسی کو, کوئی مریض تھے وہ مانگ رہے تھے, میں نے بلڈ دے دیا. تو انڈس ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں, بلڈ جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ پوری رپورٹ 12-15 ہزار کے ٹیسٹ بھی فری میں آپ کو کرا کے دے دیتے. تو انہوں نے میرا ٹیسٹ ویسٹ کرا کے سب کی رپورٹیں دے دی, مجھے نہیں دی. ہم فون کر رہے ہیں بھائی ہماری بھی رپورٹیں دے دو. انہوں نے کہا بڑی کوئی ڈینجرس رپورٹ آئی ہے, کوئی خطرناک رپورٹ آئی ہے. تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون احتیاطاً, ہم نے کہا یہ بتا نہیں رہے شاید, تو بھائی سارے قرضے ورضے جو بھی جس کا لینا دینا ہے, جو بھی حساب کتاب ہے بھائی, اور تیار. ہم نے کہا یار یہ کچھ خطرناک رپورٹ آئی ہے جو یہ چھپا رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کہیں ڈر نہ جائیں یا کوئی پریشان نہ ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ سب چیزیں سوچ کے, کیونکہ رپورٹ دے نہیں رہے اور بتا رہے ہیں کہ یار کچھ مسئلہ ہے. تو خیر جی ہم نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی. ہم نے کہا اب ظاہر ہے خیال آتا ہے یار تو پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں, ہم مر جائیں گے نا, کیا ہو گیا, مر جائیں گے نا. اچھا پہلے پتہ چل گیا, توبہ استغفار اور جو ہے نا ایک آخری 4 شادیوں پہ زبردست بیان کر کے مر جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو ڈر ہوتا ہے, عورتیں پریشان ہوتی ہیں, لوگ ملامتیں کرتے ہیں, تو مر جائیں گے تو جو مرضی کرتے رہو بھائی تم. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آخری بیان میرا غیرت کے تانے دوں گا, بے غیرت معذرت کے ساتھ کہ تمہیں شرم نہیں آتی یار, اتنا ہو گیا بولتے ہوئے اب تو میں نے کہا یہ کر گئے اور روحانی عاملوں کی طبیعت سے دھو گے نا ان کو, جو میرے جن کو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ضرورت ہے. وہ خیر انہوں نے پھر رپورٹ دی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہی ہوا تھا کہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوا تھا, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ آپ کی باڈی نے ہی وہ خود سے ایسی وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہ اس کو دبا دی. انہوں نے کہا اب آپ کو مبارک ہو, انشاءاللہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا, آپ کی باڈی میں دفاع اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپ پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کہہ رہے وہ یہ تھا ذرا ہمیں اس میں دیر لگ رہی تھی اس لیے. اب دیکھو مجھے تو پتہ ہی نہیں کب حملہ ہوا ہے. جیسے آپ جب گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ چوتھا کب لگ رہا ہے اور 5واں گیئر کب لگ رہا ہے, بلکہ اس میں پھر بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. جو آٹومیٹک گاڑی ہے نا, جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو ایک دم ہلکی ہو جاتی ہے گاڑی اس سے, لیکن یہاں تو اتنا بھی ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ رپورٹ سے پتا چلا کہ بھائی حملہ ہوا اور باڈی نے اس کا دفاع بھی کر لیا. ہمیں تو نہ حملے کا پتا چلا بھائی کب ہیپاٹائٹس کا مجھ پہ حملہ ہوا اور کب باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کر کے اس پہ قابو پایا. ہمیں تو یہ رپورٹ نہ آتی تو قیامت تک پتا, بولو بھائی, نہیں چلتا. انہوں نے کہا آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور نہ آپ کوئی جھوٹا پیا آپ کا اس کو بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں لگتی, یہ خون سے لگتی ہے بیماری. انہوں نے کہا لیکن آپ نے بلڈ کسی کو دیا اور اس کی باڈی میں یہ جراثیم جائیں گے اور اس کی باڈی نے اگر فائٹ نہیں کر سکا تو اس کو ہو جائے گا, اس لیے آپ ساری زندگی کسی کو بلڈ نہیں دے سکتے, بس یہ پابندی ہے آپ پر, اور کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے کہا چلو عزت رہ گئی, ورنہ ہر دوسرے دن کو ایسا بلڈ چاہیے, نہیں دو تو لوگ بولتے ہیں کہ یار ادھر بیان کرتے ہیں انسانیت کی خدمت ہے. تو ایسے تو میرا بلڈ کوئی نہیں لے رہا, لیکن ویسے جو میرا بلڈ چوستے ہیں نا لوگ, وہ بالٹیاں بھر بھر کے. ابھی ایسے ہی عصر کے بعد ایک صاحب آئے ملنے کے لیے, وہ گئے ہیں, دوسرے آگے بیٹھ گئے, وہ ابھی گئے نہیں ہے, تیسرے آگے بیٹھ گئے. ابے بھائی کس کس سے کیسے ملے یار آدمی, اللہ کے بندو تھک جائے گا. اس طرح سے الحمدللہ چوس رہے ہیں خون. تو بھائی ایسا نہ ہو کہ لگ جائے کچھ, ٹھیک ہے نا, بددعا نہ لگ جائے کم از کم. تو میں جو اصل بات بیان کر رہا ہوں, ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہوا ہو, کوئی اور بیماری نے حملہ کیا ہو لیکن آپ کی باڈی اس پہ. تو وہ جو ڈاکٹر ہارون یحییٰ تھے نا, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا 24 گھنٹے جراثیم ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, 24 گھنٹے, اور 24 گھنٹے ہماری باڈی کے جراثیم ان سے لڑ رہے ہیں, اور ایک محاذ پہ نہیں, درجنوں محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. ہر وقت کی جنگ ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے فوراً ہماری باڈی سڑنا شروع. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب باہر کے جراثیم حملہ کرتے ہیں تو اندر کے جراثیم حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتے. 24 گھنٹے میں لاش سے سڑی ہوئی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے.
تو وہ جو لاش خراب ہوتی ہے نا, جو جرمز حملہ کرتے ہیں, وہ اب بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم خراب بولو نہیں ہو رہے, وہ اب بھی کر رہے ہیں. جو ہمارے گوشت کو سڑانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, گوشت کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں, سڑانے میں لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ابھی کیا ہے, وہ جتنی پاور سے حملہ کر رہے ہیں, ہماری باڈی بھی اتنی, جو اس میں ریزسٹنٹ پاور ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وہ ہماری باڈی کے جراثیم توپیں لے کے مقابلہ. جس دن ہم مرے تو ہمارے جراثیم بھی ہمارے ساتھ ان کی توپوں سے بھی وہ بھی مر گئیں. تو دیکھو 24 گھنٹے نہیں لگتے سڑنے میں انسان, 24 گھنٹے میں اللہ بتاتے ہیں یہ ہے تو اصل تو تیری اوقات یہ, تو میں نے اندر جراثیم ڈالے ہوئے تھے فائٹ کرنے کے لیے, ان کو بارود دیا ہوا تھا, دھاڑ دھاڑ آپس میں کیا ہو رہی تھی, فائرنگ ہو رہی تھی. جیسے اللہ نہ کرے ابھی 1000 کلومیٹر پہ آرمی ہے, وہ اگر بارڈر چھوڑ دے تو کتنا ٹائم لگے گا انڈیا کو گھسنے میں, 24 گھنٹے میں ملک کا بیڑا, ایسا ہی ہے نا, بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا. تو ہر وقت کی فائٹ ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا ہے, بارڈر پہ سب کچھ ہر وقت وہ ادھر روک کے رکھے ہیں انہوں نے, ادھر ہمارے والوں کو روکا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی, اور وہ تو مینوئل ہے, آٹومیٹک نہیں ہے, وہاں تو باقاعدہ فوجیں بھیجی جاتی ہیں, بٹھایا جاتا ہے. اندر کا سسٹم اللہ نے بنا کے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں, آٹومیٹیکلی کام کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر سے فلاں چھینکا, اس کے جراثیم گئے, ادھر سے ہماری باڈی نے اس کو باہر نکال دیا یا مار دیا, جان سے مار دیا اس کو. ایسا خاندانی سسٹم اللہ نے بنایا ہے. اور یہ بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت اچھا کھاتے ہیں, شکل پھر بھی اچھی نہیں ہوتی, معذرت کے ساتھ ہیں, کیا خیال ہے؟ کچھ بہت خراب کھا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی بہت, بال بڑے گھنے ہوں گے ان کے, چمک رہے ہوں گے. یہ بھی اس لیے کہ ہماری باڈی آٹومیٹک سسٹم ہے اس کا, وہ مینوئل نہیں ہے. بالوں میں گندھک ہوتی ہے, سلفر ہوتا ہے, تو اب آپ نے بالوں کو خوبصورت بنانا ہے, فش میں ہوتا ہے نا یہ, تو فش آپ نے کھانا شروع کی, کیا سب کے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں؟ تھوڑا سا فرق پڑے گا, زیادہ نہیں پڑتا. اور ایک آدمی ہے جو کریلے کھا رہا ہے صبح شام, بال اس کے, وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے باڈی میں نا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے, تو اس کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے, اور جہاں ضرورت ہے, روٹی جب ہم کھائیں گے تو باڈی وہ تمام چیزیں وہاں سے کھینچ کے اپنی اپنی جگہ پر اپنے ڈپارٹمنٹ میں خود بخود پہنچا دے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ خالی روٹی پہ ہی بہت اچھے سیٹ ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی مچھلی کھا کھا کے, مچھلی کے کیپسول کھا کھا کے پھر بھی گنجا ہے, وہ بال خوبصورت تو دور کی بات, اگ ہی نہیں رہے. فرق پڑتا ہے گولیاں کھانے سے, لیکن زیادہ نہیں پڑتا. گاڈ گفٹڈ, جس میں یعنی اللہ کی طرف سے جو گفٹ, قدرتی جو تحفہ ملا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ مؤثر ہے اس میں. لمبے قد, چھوٹے قد, یہ سب آٹومیٹک سسٹم ہے. میری ایک چھوٹی بچی نا, وہ اس کے ٹونسل سے بیمار رہنے لگی تھی, وہ خیر علاج ہوا اس کا, تو کھاتی بھی بہت کم تھی. میں نے ڈاکٹر سے کہا, میں نے اس کا قد نہ چھوٹا رہ جائے. ڈاکٹر نے کہا قد نہیں چھوٹا رہے گا. انہوں نے کہا یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا جس نے لمبا ہونا ہے نا, وہ تھوڑا بھی کھائے گا وہ لمبا ہو جائے گا, وہ لمبا ہوگا. اور جو کمبخت, معذرت کے ساتھ کمبخت تو نہیں کہنے چاہیے, جو جس کو اللہ نے چھوٹے رہنے کے لیے بنایا ہے, وہ جائیدادیں بھی کھا جائے گا, وہ لمبا نہیں ہوگا. وہ اتنے کا, وہ ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی نا, ایک آدمی کی ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی, بچے اتنے نا, اب وہ بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہ بھائی وہ ماں پہ چلے گئے تھے, ٹھیک. تو وہ ماں بچوں کو کہہ رہی ہے کہ کھانا کھا لو بیٹا, جلدی جلدی کھا لو, بڑے ہو جاؤ. تو وہ کہہ رہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا, وہ بڑے ہو گئے, یہ کمبخت اتنے کے اتنے ہی ہیں. وہ پودے اتنا کھا نہیں رہے, اس کو تم کو دیکھو کہاں تک نکل گئے وہ. تو وہ جل کٹ کے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھگنی سے شادی کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ, اور کہہ رہے جتنا کھلائے گی نا اور چھوٹے ہو جائیں گے یہ. تو خیر یہ تو ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا. حکیم سعید صاحب بڑے پیارے آدمی تھے, بڑی پیاری, ہم نونہال پڑھا کرتے تھے بچپن میں. آج کل تو بچوں کو کوئی ڈھنگ کی چیزیں پڑھنے کو دی نہیں جاتی, ویڈیو گیم میں لگایا ہوا ہے. بڑی پیاری باتیں اس میں ہوتی تھیں نونہال میں. تو کسی نے ان کو لکھ کے دیا میرا قد چھوٹا ہے, مجھے کوئی دوا دیں بڑا ہو جائے. انہوں نے کہا یہ بڑا نہیں ہو سکتا, آپ اپنی سوچ کو بلند کر لو, آپ فکر کو بلند کر لو. قد کے لحاظ سے آپ چھوٹے ہو, کارنامے آپ کے بلند. یہ مینوئل ہے, یہ آٹومیٹک. تو کام ایسے کرو کہ چھوٹے قد کے باوجود لوگ آپ کی عزت کریں. بولے
چھوٹا قد ہے, کام اس کے بڑے بڑے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا قد تھا اور پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں, دبلے بھی بہت تھے, قد کے چھوٹے بھی بہت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو نا آدھی پنڈلی تک رکھا کرتے تھے, عبداللہ بن مسعود تھوڑا نیچے رکھتے تھے, ٹخنوں سے اوپر مگر پنڈلی چھپاتے تھے. کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پنڈلیاں کھولا کرتے, انہوں نے کہا میری پنڈلیاں اتنی پتلی پتلی ہیں مجھے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے. قد بھی چھوٹا اور دولے بھی. اور حضرت عمر بڑے قد کے تھے, بڑی پرسنالٹی تھی, لیکن عبداللہ بن مسعود جب مدینہ منورہ آتے حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے, سینے سے لگاتے, فرماتے ہیں کنیفن ملئ علما, چھوٹا سا آدمی ہے, علم سے بھرا ہوا ہے, علم لمبوں سے زیادہ ہے. یعنی لمبے میں تو کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے نا, اس میں زیادہ علم آ سکتا ہے. کہا کہ علم لمبوں سے زیادہ کس میں ہے, ان میں. تو بڑا احترام کیا کرتے تھے. اور اہل کوفہ سے کہتے حضرت عمر کہ میں نے اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے کر یہ بندہ تمہارے پاس بھیجا ہے, یعنی ایسے صاحب علم کی مجھے ضرورت تھی, مگر میں تمہارے لیے قربانی دے رہا ہوں کہ جس کو میرا دل چاہتا ہے اپنے پاس رکھوں وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ میں قربانی دے رہا ہوں. کتنے چھوٹا. حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو, سیاہ رنگ تھا, موٹے ہونٹ تھے, لیکن آج جب ان کا نام زبان پہ آتا ہے کیسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو کارنامے کیا تھے, سفید تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے آٹومیٹک, لمبے بال ہیں تو وہ ہوں گے, وہ خود بخود ہماری باڈی جب ہم کھانا کھائیں گے ادھر سے جو جو چیزیں اس نے نکالنی ہے نا وہ نکال نکول کے اپنی جگہ ٹھکانے لگا کے خود ہی فٹ کر رہی ہوتی ہے. لہذا ان چیزوں میں نا جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں زیادہ کانٹ چھانٹ کی کوشش نہ کیا کریں. یہ زیادہ تھوڑے بہت ہو سکتا ہے بال گر رہے ہوں بیماری سے, وہ کھا لیں آپ, کیا ہے یار وہ سربیکزی تھوڑی دن تک کھا لی, وہ تھوڑا سا کور کر لے گی لیکن زیادہ نہیں کرے گی. لوگ 40 سال کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ بال سفید نہ ہو, وہ بھائی نہیں ہے, تھوڑے دن تک چلو کچھ مچھلیاں زیادہ کھا لیں تو کچھ دن تک تو ہو جائے گا, پھر ہو جائیں گے. وہی فطرت سے لڑنے کی کوشش مت کرو, یہ تو قدرت کی طرف سے ہوگا. ڈاکٹروں کے سفید ہو جاتے ہیں بال, دیکھو آپ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو نا میرے بال کالے کر دو, وہ خود سر اتار کے دیکھو تو کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا, وہ تو ٹوپی اتار کے سر اتار کے نہیں. تو اللہ میں یہ عرض کر رہا ہوں دیکھو کہ مینول گاڑی کا سسٹم کم پیچیدہ ہوتا ہے, آٹومیٹک کا زیادہ. تو ہم کہتے ہیں یہ تو خود سے بن ہی نہیں سکتی. تو انسان کی باڈی آٹومیٹک ہے, ہمارے زخم خود بھرتے ہیں. کیا خیال ہے, زخم ہو جائے آپ علاج نہ بھی کرائیں خود ہی فیلنگ شروع, ہیلنگ بھی اور فیلنگ بھی خود بخود شروع ہو جاتی ہے نا, خود بخود زخم. بچوں کی صبح شام کتنی چوٹیں لگتی ہیں. ایسے واقعات بھی آئے ہیں, ایک صاحب زخمی ہوئے, ان کے یہاں سے نا ایکسیڈنٹ میں ادھر سے دماغ کا تھوڑا سا حصہ نکل آیا, بھیجا نکل آیا. ڈاکٹروں نے کہا مر جائے گا, اور پیرالائز بھی ہو گئے. اللہ کی قدرت, کچھ دنوں کے بعد دماغ نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام خود ہی شروع کیا, ریپیئرنگ خود بخود ہو رہی ہے. ہوتے 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 دماغ کا یہ حصہ خود بخود کام کرنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر حیران ہو گئے یار یہ یعنی وہ جو حصہ پیرالائز ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. باڈی نا خود بخود اپنے آپ کو ریپیئر کرنے میں بالکل ہی کچومر نہ نکلا ہو. اب ظاہر ہے انگلیاں کٹ کے ادھر چلی گئیں, وہ ریپیئر ہو کے تھوڑی فٹ ہو جائیں گی. باڈی جس دن پریشان, جس دن کوئی زخمی ہوتی ہے اسی دن سے باڈی کے اندر خود بخود ریپیئرنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے خود بخود. تو کیسا اللہ کا نظام ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں آٹومیٹک دودھ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ خود سے نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے خطاب صرف قرآن میں کرتا ہے. اپنی پہچان, میں نے دہریے سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ انسان کی باڈی خود بخود بنی ہے تو یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہیں, ہاتھوں میں کیوں نہیں ہیں؟ چبانے کے لیے یہاں ہوتے نا, ہم یوں یوں روٹی چبا کے منہ میں لے جاتے. یہ یہیں کیوں اگ گئے؟ اس لیے کہ کھانے کا عمل زبان سے شروع ہوتا ہے نا, یہی اللہ نے چبانے کے لیے دانت بھی پیدا کر دی, اور کیسے ترتیب سے جوڑ دیے اس کو. زبان ان کے درمیان میں نہیں پھنستی, حالانکہ زبان اور زبان کی فٹنگ دیکھو دانتوں کے درمیان میں کیسے ہے. بولتی ہے تو کیسے گھومتی رہتی, لیکن دانتوں کے بیچ میں نہیں آ رہی. وہ بھائی تھوڑی سی لمبی ہوتی تو دانتوں کے بیچ میں, تھوڑی سی چھوٹی ہوتی تو
تے نکالنے میں مشکل ہوتا, سے تے یہ الفاظ تو نکلتے ہی نہیں نا. کیسی زبردست زبان کی فٹنگ کی ہے, پورے دانتوں کے بیچ میں اس کو فٹ کر دیا, چاروں طرف دانت. لیکن جب ہم چباتے ہیں تو کبھی غلطی سے چب جائے تو الگ بات ہے, لیکن نارملی ہماری زبان دانتوں کے نیچے نہیں دبتی. تو یہ زبان یہاں کیوں فٹ کی ہوئی ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہاں زبان سے لعاب خارج ہوگا, تھوک خارج ہوگا, جو ہماری جو لقمے کو ہضم کرنے میں مدد دے گا, اور یہی چبانے کا پروسیس ہوگا. چبانے کا پروسیس اگر باہر ہوتا تو پھر کھانا اس طرح سے ہضم نہیں ہوتا. او بھائی یہ خود بخود نہیں ہو رہا, اور ایک پورا سسٹم ہے ادھر نگلتا. دیکھو سانس کی نالی اور خوراک کی نالی بالکل ساتھ ساتھ ہیں. سانس لیتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی میں نہیں جا رہا, اور روٹی کھاتے ہیں تو وہ سانس کی نالی میں نہیں جا رہی, بالکل اپنی جگہ پر, حالانکہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چپکے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں الٹے بھی ہو جاتے ہیں تو کھانا نکلتا نہیں ہے. بھائی یہ پائپ ہے تو الٹا ہو کے نکلو نا, وہ ڈھکن خود بخود لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, آٹومیٹک سسٹم ہے. ادھر روٹی گئی, ادھر میدے کا منہ اوپر سے بند, وہ صرف جانے کے لیے کھلا ہوا, واپسی کے لیے نہیں کھلا ہوا وہ. ورنہ ہم جب الٹے ہوتے تو سب چیزیں باہر, اور کوئی بھی کسی کا الٹا ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کھانا کھایا, بچہ تو کھاتے ہیں اور کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلا کلا بازیاں کھائیں وہ سارا منہ سے باہر. ایسا نہیں ہوتا, ایک نظام بنا دیا. تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں پرندوں کی مثال دینے, اولم یروا الی الطیر, دیکھتے نہیں ان پرندوں کی طرف, صافات و یقبضن. پھر آگے اللہ کو جوش آیا, اللہ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو الٹے منہ الٹے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے جو ان آیات اور ان دلائل کو دیکھ کر اپنا راستہ سیدھا کر لے. جسے بتایا جا رہا ہو کہ تیری منزل وہ ہے, وہ دیکھ سامنے وہ تیرا گھر ہے, وہ تیرے ابا کھڑے ہوئے ہیں, وہ تیرے اماں کھڑی ہوئی ہیں, وہ انتظار کر رہی ہیں, وہ تیرا گھر ہے, پیچھے جو ہے نا کھائی ہے گہری, نہیں جا. تو دلائل سے سمجھا دیا, وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں پیچھے ہی جاؤں گا, اور پاؤں سے چل کے نہیں الٹا ہو کے جاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہی بیوقوفی والے کام کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا سیدھا راستہ چھوڑ کر گوروں کے پیچھے چل رہے ہیں, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے سوئی بنائی, انہوں نے جہاز بنایا, انہوں نے راکٹ بنایا. ابھی میرا ایک بیان گیا تو کسی نے, میں نے کہا نا انگریز زیادہ اچھے یا ہم اچھے, وہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ارے لوگ کہتے ہیں انگریز بہت اچھے, تو میں نے کہا اتنے اچھے ہیں تو وہ انگریز آپ کے گھر جب آئے بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے, انگریزوں کی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کے گھر آئے بچی کا رشتہ لینے کے لیے اور اپنی خصوصیات بیان کر رہا ہو, اس کا ابا اس کی خصوصیات بیان کر رہا ہو کہ یہ ماشاءاللہ لڑکوں کا بھی شوقین ہے اور لڑکیاں بھی صبح شام ان کا بھی شوقین ہے, پینے پلانے سے شغف بھی رکھتا ہے, اور 60 سال کے جب ابا ہو جائیں گے تو ان کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دے گا ہیں. اور ایک بات آخر میں کہ کنفرم نہیں ہے کہ میرا ہے بھی کہ نہیں ہے, ڈی این اے سے پکڑا گیا تھا, صحیح ہے نا. تو میں نے کہا, اور لیکن پھر آگے تعریفیں شروع کرتے, لیکن اس کی خاصیت ہے کہ گیس کا بل ٹائم پہ جمع کراتا ہے, آفس میں کبھی لیٹ, ملک سے محبت کرتا ہے, کبھی کوئی کرپشن میں پکڑا نہیں ہے, صفائی پسند ہے. کبھی آپ کو گھر جا کے دیکھو تو صاف ستھری, گٹر نہیں ابل رہے اس کی گلی میں, تو آپ بولو گے بھائی یہ لیکن کہہ کے میرا مذاق مت اڑاؤ. تو میں نے اچھی طرح میں نے کہا غیر مسلموں کی جو خاصیتیں ہیں نا وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. ہم اتنے میلے ہو کے بھی ان سے بہت, اور ہم اوپر سے میلے ہوتے ہیں اندر سے تو ہوتے بھی نہیں, اندر سے ہم ان سے زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نہیں یقین ہے کبھی کسی گورے سے بولو ذرا معذرت کے ساتھ, ورنہ قمیض اتار کے اگر چیک کر لو نا تو وہ اتنے نیٹ کے لیے نہیں نکلے گا. نکل بھی سکتا ہے, کچھ نہاتے بھی ہیں,